يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بات ہو رہی ہے روزے کی۔ روزہ جسم کے ریشے ریشے کی عبادت ہے۔ جب جسمانی طلب عبادت بن جائے تو سانس سانس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اس کی یاد کو انسان، اس کا بندہ جب اپنے جسم کی جائز طلب سے جوڑ لیتا ہے تو وہ بندے کا سارا دن عبادت میں شمار کرنے لگتا ہے۔ دن میں کھانے پینے سے، نہ کھانے پینے سے مراد روشنی میں نہ کھانا پینا ہے۔ روشنی میں نہ کھانے پینے سے مراد نور کا احترام کرنا ہے، اور نور کا احترام کرنے سے مراد ہے کہ رب کا احترام کرنا، اور رب کا احترام کرنے سے مراد رب کی توجہ کا حصول ہے۔ رب کے وجود کے کل وقتی احساس کا نام روزہ ہے۔ ہمارا نفس ایک گھوڑا ہے جو ہمیں ادھر ادھر مسلسل بھگائے رکھتا ہے۔ اس گھوڑے کو قابو کرنا ہی روزہ ہے۔ رمضان کا لفظ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ رمضان ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کائنات کے رب نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور کسی مہینے کو اس نے اپنا مہینہ نہیں کہا، صرف رمضان کے مہینے کو اس نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ اس کا مہینہ ہے۔ کائنات کا رب یہ بھی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینوں کا، رمضان کے روزوں کا اجر وہ خود ہے، یعنی روزہ رکھنا ایک نور ہے، اور نور کا اجر بھی نور ہی ہوتا ہے، اور نور وہ خود ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور قرآن بھی اترا اسی لیے ہے کہ رب کے نظام کو زمین پر لاگو کیا جائے، ایسا نظام لایا جائے کہ بے انصافی کے کیڑے معاشرے سے نکل کر بھاگ جائیں، امن کا بول بالا ہو، رزق کی فراوانی ہو، اور زکوٰۃ کمزوروں پر خرچ ہو، نہ کہ غلط کاموں پہ، نمود و نمائش پہ خرچ کی جائے۔ ہمیں رمضان میں مال خرچ کرتے وقت سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے، ایسے مستحق لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے جو منہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کی حالت اس بات کی غماسی ہوتی ہے کہ وہ طلبگار ہیں، یا کچھ ان کے حالات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے اور صدقات کے حقدار ہیں۔ واپسی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی یاد میں کثرت سے رونا۔ جب یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جب یوسف علیہ السلام کی یاد میں یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے، تب یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں سے لگی تو بینائی واپس آ گئی، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ۔ ایسے ہی ماہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ ہماری بینائی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مہینے میں لوٹ آتی ہے، ہمیں بصیرت ملتی ہے جو ذہنی گندگی کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ روزے سے ذہنی صفائی کا وہی احساس پیدا ہوتا ہے جو نہانے دھونے سے جسمانی صفائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزے کی لطافت اور نظافت کا احساس ظہر سے شروع ہو جاتا ہے، اور عصر اور مغرب کا درمیانی وقت اسی احساس کی شدت سے بسر ہوتا ہے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ افطاری میں کچھ دیر اور ہو جائے، اور اس وقت جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے، بے حد سرور آتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کا سارا میل دھل چکا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، مغفرت کے لیے، قبر کے عذاب سے گلسرا سے گزر جانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بہترین وقت ہوتا ہے دعاؤں کا۔ مسلمان سے پیارا اور سچا مسلمان سے پیارا اور سچا انسان کون ہے جو بھلا سخت روزے کی حالت میں بھی پانی کا گھونٹ منہ میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور دعائیں مانگنے کا جتنا لطف اس مہینے میں آتا ہے، افطاری سے کچھ دیر پہلے آتا ہے، تہجد میں آتا ہے، سحری کے وقت آتا ہے، وہ شاید اتنا نہیں آتا کسی اور وقت میں، کسی اور مہینے میں۔ بسم اللہ پڑھنے کی طرف بھی دھیان خود بخود چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ درود شریف سے سیراب ہونے والی خوش قسمتی رکھتا ہو تو اس کا تو گویا ستارہ ہی چمک اٹھا۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قریب ہے اور اس کا قرب محسوس کر رہا ہے۔ روزہ بھی کوئی بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ روزے کا مزہ اس میں ہے کہ نہ تو سحری بہت زیادہ پیٹ بھر کر کی جائے اور نہ ہی افطاری بہت زیادہ پیٹ بھر کے کی جائے، دونوں حالتوں میں درمیانی حالت رکھی جائے، یعنی روٹین کا کھانا پینا ہو اور کام بھی روٹین کا ہی کیا جائے۔ کوئی خاص احتیاط نہیں کہ زیادہ تھکنا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی خاص پروٹوکول کا انتظام کیا جائے، بس روٹین کے مطابق روزے کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہی روزے کی خوبصورتی ہے، اور اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے اور روزے کی محبت ہے، اسی میں اس کی خوشبو ہے۔ بھوک پیاس جتنی محسوس ہو اتنا ہی روزے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اتنا ہی انسان کا چہرہ چمکتا ہے اور روح مہک اٹھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی خوشبوئیں محسوس کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔